اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الدخان کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کے 3 رکوع ہیں اور یہ 59 آیات پہ مشتمل ہے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ قرآن کریم کی 64ویں، جبکہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ 44ویں صورت ہے۔ الدخان کا روٹ دخن دال خے نون ہے اور اکثر اوقات اس کا ترجمہ دھواں یہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم جس دھوئیں کو دیکھنے کے عادی ہیں یہ وہ والا نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے جو دھواں ہم دیکھتے ہیں اس کے لفظ نحاس کا استعمال کیا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 35 ترجمہ ہے، بھیجے جاتے ہیں تم پہ شعلے آگ سے اور دھواں، اور پھر تم نصرت نہیں پاتے ہو۔ دخان کا لفظ قرآن کریم میں 2 دفعہ آیا ہے۔ پہلی دفعہ سورہ حامیم سجدہ اس کی آیت نمبر 11 اور دوسری مرتبہ اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں۔ انشاءاللہ دخان کے بارے میں اسی آیت نمبر 10 کے حوالے سے مل جل کر غور و فکر کریں گے کہ یہ کون سے والا دھواں ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الدخان رکوع نمبر 1 آیات 1 سے لے کے 29۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے نازل فرمایا اسے ایک بابرکت رات میں۔ انا کنا منذرین، بلا شبہ ہم ہیں متنبع فرمانے والے، خبردار کر دینے والے، انجام سے آگاہ کر دینے والے۔ فیہا یفرق کل امر، اس میں فرق کیا جاتا ہے ہر امر کا، حکیم حکمت کے ساتھ۔ امرم من عندنا، امر ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہیں بھیجنے والے۔ منذرین نظر سے بنا، نون زال رے، خبردار کرنے والے، آگاہ فرمانے والے، وارننگ۔ یفرق فرق سے بنا، فے رے کاف، جدا کر دینا، الگ کر دینا، امتیاز کر دینا، تفریق پیدا کرنا۔ از میڈ ڈسٹنکٹ، کہ ہر کام دوسرے سے جدا جدا نظر آئے۔ امران امر سے بنا، الف میم رے، ایک معاملہ، ایک کام، a matter, a task, a piece of work۔ اب کتاب اللہ کی تنزیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول مبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوئی ہے۔ اس کے اندر موجود حکمتیں اور علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس کا نزول ایک بابرکت رات میں ہوا، اور اس کا مقصد جو نزول کا ہے وہ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دینا ہے، تاکہ لوگ پورے عقل و شعور کے ساتھ کوئی رخ اختیار کریں، اور کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ امور کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں، جیسا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں بھی ہے، سورہ الحج میں بھی ہے، سورہ فاطر میں بھی ہے، اور سورہ الحدید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں سب امور۔ یہ حقیقت اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو لوگ اس امر پہ، جو لوگ امر ربی پہ راضی برضا ہو جاتے ہیں وہ تو فلاح پا جاتے ہیں، اور جو گلوں اور شکووں میں پڑے رہتے ہیں تو اپنے لیے خسارے کا بندوبست خود ہی کر لیتے ہیں۔
रहमतम मिर रब्बिक, रहमत तुम्हारे रब की तरफ से। इन्नहु हुव समीउल अलीम, बेशक वही है खूब सुनने वाला, इल्म रखने वाला। रब्बिस समावाति वल अर्ज़, रब आसमानों का और रब ज़मीन का, वमा बैनहुमा, और जो कुछ भी ज़मीन व आसमान के माबैन इनके दरमियान मौजूद है। इन कुंतुम मूक़िनीन, अगर हो तुम यकीन रखने वाले। मूक़िनीन यकीन से बना, ये काफ नून, यकीन रखने वाले, वर सल्टन। रहमत का तल्लक, बल्कि एक तल्क ख़ास जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है कि आप सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं। गोया ये तमाम अमूर, आगाही, इल्म व हिकमत, हदायत और जो दीगर मामलात हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से लोगों तक पहुँचते हैं। और इस रहमत के अदराक के लिए समात और इल्म बहुत ज़रूरी है। और ये इल्म खसूसी की बात हो रही है, ये किसी साइंटिफिक या मुआशरती इल्म की बात नहीं हो रही। इस रहमत का भेजने वाला आसमानों और ज़मीनों और जो कुछ भी उनके बीच में है, सब का रब है। गोया उसकी रब्बियत तमाम कायनात पे मुहीत है, जिसकी वजह से हर चीज़ मुकम्मल हम आंगी के साथ अपने अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रही है। अब जबकि रब्बुल आलमीन ही हमारी रब्बियत कर रहा है, तो हमारी तमाम तर सही जो है, हमारी तमाम तर कोशिश भी उसी की रज़ा की खातिर होनी चाहिए। और यही रुख हमारे यकीन को साबित करेगा। और यकीन ये सबसे बड़ी कुव्वत है जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है। ला इलाहा इल्लहु, नहीं है कोई इलाह उसके सिवा। व युहयी व युमीत, वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, बल्कि वही ज़िंदगी भी देता है और वही ज़िंदगी को वापस भी लेता है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, रब तुम्हारा भी और रब तुम्हारे से पहले जो तुम्हारे बाप दादा हो गुजरे हैं उनका रब भी। बलहुम फी शक्किन यलहबून, बेशक वो शक में पड़े हुए हैं, खेल कूद में ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। युहयी है से बना, ये हयात, वो हयात देता है, ही गिव्स लाइफ। युमीत, मौत, मौत का मतलब होता है महरूम कर देना, डिप्राइव्स। रब्बुल आलमीन के सिवा हमारा कोई इलाह, यानी हमारा कोई हाजत रवा है ही नहीं। ज़िंदगी भी उसके हाथ में है, मौत भी उसके हाथ में है, और वही हमारी रब्बियत कर रहा है। जैसे उसने हमारे से पहले हमारे बाप दादों की, उनको हर तरह के वसाइल ज़िंदगी दिए, उनको हर तरह की सलाहियतें दी। उसी की बंदगी हक़ है। और इस हक़ का अमली सबूत ये है कि हम हर मामले में अल्लाह ताला और उसके हबीब के फ़रामीन और तरीक़ों को अपनी पसंद से मुक़द्दम रखें, अपनी पसंद को पीछे रखें। अल्लाह के फरमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को हमेशा सबसे अवलियत दें। शक में पड़ने वाले मुल्ते अमल को खेल तमाशे में ज़ाया करते हुए अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे उन्हें पहले ही ख़बरदार कर दिया गया है कि बुराई का अंजाम, गफलत का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। फर्तकिब, तो इंतज़ार करो। ऐसे तमाम लोग जो खेल तमाशों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हक़ के बारे में शक में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए फरमान है फर्तकिब, तो इंतज़ार करो। वाज़ आउट, ख्याल करना, ध्यान रखना। यौम ताति समाउ बिदुखानिन मुबीन, उस रोज़ का कि आया समान साथ दुखान सरी के। यख्शन नास, ढांप लेगा लोगों को। हाज़ा अज़ाबुन अलीम, तो ये है अज़ाब अलीम। रब्बना अक्शिफ अन्ना, तो जब अज़ाब में घिर जाएंगे, वो हर तरफ छा जाएगा, तो क्या उठेंगे? रब्बना अक्शिफ अन्ना, हमारे रब हटा दे हमसे, इसे खोल दे हमसे, दूर कर दे हमसे। अल-अज़ाबा, इस अज़ाब को। इन्ना मोमिनून, हम ईमान लाते हैं, हम आपकी बातें मानेंगे, हम आपके नबी पे ईमान लाएंगे। फर्तकिब, रकब, तो देखो, देन वाच, और वाच आउट। यक्शी, खशो से बना, गैन शीन वाव, गशू।
ہر طرف سے گھیر لے گا، چھا جائے گا، انویلپ، جس طرح لفافہ اپنے اندر رکھی ہوئی چیز کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، سو یہ چیز بھی آپ کے اوپر اس طریقے سے چھا جائے گی کہ کچھ اور سوجے گا نہیں۔ دخان کا لفظ پہلی مرتبہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ہوا ہے، اور اس لفظ کے معنی بھی ان آیات پہ غور کرنے سے سامنے آتے ہیں۔ اگر ریکال کریں کہ آیت نمبر 10 میں جو سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں تخلیق کائنات کی 6 یوم میں تخلیق کی بات ہوتی ہے، اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے 2 یوم یا پہلے 2 مراحل میں اللہ رب العالمین نے الارض یعنی زمین کو تخلیق کیا، اور پھر سے اگلے 2 مراحل میں اس زمین کے جو مختلف سسٹم ہیں وہ تخلیق کیا اور اس میں برکات رکھی، تو 4 یوم ہو گئے، 2 اور 2 4 ہو گئے۔ اب اسے اگلے مرحلے کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 11 میں ہے، اور اس کے الفاظ کسی طریقے سے ہیں، ثم استوى الى السماء وهي دخان، ثم استوى الى السماء، پھر استوا کیا السماء کی طرف، وهي دخان، وہ اس وقت دخان کی حالت میں تھا۔ اس ترجمے پہ غور و فکر سے پتہ چلتا ہے کہ دخان کوئی ایسی چیز ہے جو اس مرحلے سے پہلے موجود تھی۔ آسمان کو بنانے سے پہلے دخان موجود تھا، اور اب اس کی شکل یا اس کی ماہیت کو تبدیل کر کے اسے ایک نئی شکل دینی تھی۔ گویا یہ ایک بنیاد یا کوئی ایک بنیادی میٹیریل ہے جس کے لیے دخان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے قدرت کی سپیس، تو کتاب قدرت کی سپیس اور اس کا باب سپیس کی تقسیم، اس میں دخان کو انہوں نے الیبوریٹ کیا ہے۔ تو آپ میں سے جو صاحب بھی زیادہ ڈیٹیل دیکھنا چاہیں، کچھ میں بتا دوں گا، وہ آپ کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب قدرت نے کائنات کو بنایا تو میرے خیال میں سب سے پہلے قدرت نے کاربن کو بنایا، جسے قرآن میں دخان کا نام دیا گیا ہے۔ مگر یہ دخان وہ دھواں نہیں ہے جسے ہم دھواں کہتے ہیں، بلکہ یہ ایسا دھواں ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر قدرت اس دھوئیں کو نہ بناتی تو شاید یہ کائنات ہی نہ ہوتی، تو یا پھر قدرت کسی اور چیز کا بندوبست کرتی جس کے ساتھ یہ کائنات تخلیق کی جاتی۔ بہرحال یہ تو اللہ کریم کو خوب معلوم ہے کہ انہوں نے کاربن کو کیوں پسند کیا، لیکن اگر سائنسی چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ غور و فکر کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ کاربن سے ایک ایسی جالی بنتی ہے جس جالی کے اندر باقی سارے ایٹم آ کے پھنس جاتے ہیں۔ تو کاربن کے علاوہ کوئی ایسا ایٹم نہیں ہے جو انڈیویجول نہ ہو اور الگ الگ نہ رہے۔ ایٹم الگ الگ رہنے کے معنی یہ ہیں کہ قدرت میں کوئی صورت، کوئی شاخ، وہ تو باقی نہیں رہے گی جب تک وہ مل کے کوئی ایک شکل اختیار نہیں کرے گا۔ تو یہ جو اٹامک ٹیبل میں کاربن 6 نمبر پہ آتی ہے، تو یہ جو 6واں ایٹم یعنی کاربن ہے، اس نے باقی ایٹموں کو جمع کر کے مختلف شکلیں ترتیب دی۔ اسی سے الیکٹران بھی، یا الیکٹران سے اگر کوئی چھوٹا حصہ ہے تو وہ بھی جمع ہوتا ہے، اور اس طرح جتنے بھی الیکٹران یا پروٹون یا جو کچھ بھی ہوں گے، سب میں بائنڈنگ جو ہے وہ کاربن ہی پرووائڈ کرتی ہے۔ کاربن کے علاوہ اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو کائنات کی مختلف چیزوں کو اکٹھا رکھے اور کائنات کی ساخت میں کام کرے۔ قدرت نے کائنات کی بناوٹ میں کاربن کو کیوں استعمال کیا؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ قدرت کے کئی ایسے بھید ہیں جو ہم نہیں جان سکے، اور انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا تو ان سے پردہ بھی ہٹتا رہے گا۔ دخان کو تصوف میں روفان کہتے ہیں۔ جب کاربن سے دیگر سینکڑوں ایٹم بنتے ہیں
تو ان کے خاص بھی مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے ایٹریبیوٹس چینج ہو جاتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی زنجیر کی کڑی ہیں، اور اسی زنجیر کی کڑی کو دخان یا کاربن کہا گیا ہے یا روفان بھی کہا گیا ہے، اور یہی ایٹم کائنات کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ ایک سادہ سے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دخان وہ بنیادی میڈیم ہے جس پہ کائنات کی بساط قائم ہے۔ اگر دوبارہ آیت نمبر 10 پہ غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آیت نمبر 9 میں جن لوگوں کے بارے میں آئی تھی کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور محض کھیل تماشوں میں اپنی مہلت زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، جب موت کا وقت آئے گا تو ان لوگوں کا ذہن ایک ایسی حالت میں جا پہنچے گا جو ذہن کے بننے سے پہلے تھی، اور یہ کیفیت اس طریقے سے چھا جاتی ہے کہ ذہن میں سوائے ایک دھندلا پن کے یا دھوئیں کے اور کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نہیں سوجھتا۔ آیت نمبر 12 اس بات پہ دلیل ہے کہ ایسی حالت میں سارا وہ جو نشہ، وہ جو تکبر، سب کچھ ہرن ہو جاتا ہے، اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں سوچتا کہ ایمان لے آئیں تاکہ کسی طرح سے خلاصے ہو جائے۔ لیکن عذاب میں گرفتار ہو کے، یعنی بے بس ہو کر اللہ کی قدرت کو ماننا لا حاصل ہے۔ اَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ، کہاں ان کے لیے یاد دہانی؟ اب اگر یاد آیا تو یہ ان کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، حالانکہ ان کے پاس ایک رسول مبین آیا تھا۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، تو انہوں نے منہ موڑا اس سے روح گردانی کی۔ وَقَالُوا، اور یہ کہا، مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ، یہ تو کچھ سکھلایا ہوا مجنون ہے۔ اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، اگر ہم کھول دیتے ہیں عذاب کو تھوڑا سا، تھوڑی دیر کے لیے ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں، اِنَّکُمْ عَائِدُونَ، تو تم ضرور اعادہ کرو گے اسی کا، تم بالکل پھر جیسے پہلے کیا تھا ویسے ہی کرنے لگ جاؤ گے۔ معلم، علم سے بنا، عین لام میم، جسے ہم علم کا لفظ بھی بناتے ہیں، تعلیم کیا ہوا، سکھایا ہوا، ون ٹاٹ۔ عائدون، عود، عین واو دال سے بنا، عود کرو گے، دہراؤ گے، جیسا پہلے کر رہے تھے ویسے ہی پھر کرو گے۔ یو وڈ ریپیٹ، ریٹرن ٹو ارلیئر اسٹیٹ۔ قرآن کریم فرمان الہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا جو رسول مبین ہیں۔ اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو پوری توجہ کے ساتھ کلام حق کو سنتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر پورے دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس سے منہ پھیر کر اپنی اپنی بولیاں بولنے والے، طرح طرح کی الزام تراشیاں کرنے والے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور عذاب میں پکڑے جانے پہ ان کا رویہ وہی ہوتا ہے جو آل فرعون کا ہوا تھا، جن پہ طرح طرح کے عذاب یکے بعد دیگرے آئے، تو جب بھی عذاب آتا دوڑے دوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور دعا کی درخواست کرتے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ کرتے کہ اگر ہم سے یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم ضرور آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے جائیں۔ لیکن جب بھی عذاب ہٹا دیا جاتا اپنے وعدوں سے مکر جاتے اور پھر وہی کچھ کرنے لگ جاتے جو پہلے سے کر رہے تھے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس روز ہم گرفت کرتے ہیں، ایک سخت گرفت، ایک پکڑ، ان منتقمون، ہم ضرور انتقام لیتے ہیں، ہم ضرور بدلہ دے کے رہتے ہیں جو کسی نے کیا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، بلا شبہ آزمایا ہم نے ان سے پہلے بھی، قوم فرعون کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس آیا تھا ایک رسول کریم۔ ان ادو، اس رسول نے کیا کہا تھا؟ ان ادو الیہ عباد اللہ، سپر کر دو میرے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، میں ہوں ایک رسول امانت دار۔
جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ رب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میں ایک امانتدار ہوں، اور امانتدار کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا، اپنی غرض نہیں رکھتا۔ نبتشو، بتش سے بنا، بے توئے شی، ہاتھ ڈالنا، قابو میں لینا، ٹو لے ہینڈز، ٹو گرپ۔ منتا کے مون، نکم سے بنا، نون کاف میم، عدلے کا بدلہ دینا۔ ہم عام طور پہ انتقام سے کا میننگ تھوڑا سا نیگیٹو میں لیتے ہیں، لیکن انتقام کا جو صحیح میننگ ہے وہ ہے ٹیک ریٹریبیوشن۔ ریٹریبیوشن کو تھوڑا سا لمبے کریں، ریٹرائبیوشن، جیسا کسی نے کیا تھا بالکل اسی کے مطابق، اسی کے برابر کا بدلہ لینا، یہ ہے ریٹریبیوشن۔ ادو، ادی، الف دال یہ سے بنا، واپس کر دو، ادا کر دو، دے دو، ریٹرن بیک، ڈیلیور، رینڈر، ڈسچارج دیم۔ حق کے دائیوں سے پیغام حق سن کر اس سے غافل رہنے کی وجہ سوائے تکبر اور غرور کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے تمام لوگوں پہ ایک سخت گرفت کی جاتی ہے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے ایک سبق حاصل کریں۔ انتقام سے مراد ان کے کیے کے مطابق کی سزا ہے، ان کے جرم کے برابر کا بدلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتے، معمولی سے معمولی بھی ظلم نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی وضاحت مثالیں دے کے بیان فرماتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان آیات میں ماضی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اسی طرح کا طرز عمل کا مظاہرہ جو ہے وہ خود دیکھو کہ قوم فرعون نے بھی بالکل ایسی ہی حرکتیں کی تھیں جیسی آج تم کر رہے ہو۔ اپنے اعمال کا اندازہ کر لو، اگر تمہارا طرز فکر ان کی طرح ہے تو تمہارا انجام بھی انہی کی طرح کا ہوگا، اور اگر تمہارا طرز فکر نیک بندوں والا ہے تو پھر تمہارا انجام بھی نیک بندوں والا ہوگا۔ وَأَنْ اللَّهَ تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ نہ بڑائی کرو اللہ کے حضور، اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک سند سری۔ یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے قوم کے سامنے یہ پیغام رکھ رہے ہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں نے پناہ لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، کہ کہیں تم مجھے رجم کرنے لگ جاؤ۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میرے پہ ایمان نہیں لاتے ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے کنارہ کش رہو، مجھ سے پھر دور ہی رہو، مجھ سے الگ رہو، مجھے چھوڑ دو۔ پھر تالو، الو سے بنا، این لام واو، تم سرکشی کرو، بڑھ چڑھ کے رہو، ایگزالٹ یور سیلف۔ اس تو اوز، این واو زال، جسے ہم تعوذ کا لفظ بھی بنتا ہوتا ہے، پناہ لے لی ہے، ساٹ ریفیوج۔ ترجمون، رجم، رجم سے عام طور پر مراد لیا جاتا ہے سنسار کرنا، کہ پتھر مار مار کے کسی کو ختم کر دینا، لیکن اس کے اور میننگز بھی ہیں۔ تعلق ختم کر دو، یو اسٹون می، آؤٹ کاسٹ می۔ فاتازلون، ازل سے بنا، این زے لام، پھر مجھ سے دور رہو، مجھ سے معزول رہو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کیپ اوے فرام می، ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیو می الون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام ربی پہنچایا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے، اپنی صداقت کی نشانیاں پیش کی، اور یہ واضح فرما دیا کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے جو پیغام دیا ہے، جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے، وہ نبھانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو گویا نبی کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا، تو اس طریقے سے نبی کی بتائی بات سے جو بتا بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کی ہے، اس سے سرکشی کرنا اللہ سے سرکشی کرنا۔
اب منکرین حق جو ہے، جب حق کے داہی کو مٹانے پہ تل جائیں تو پھر ان کے سامنے یہ اعلان کہہ دینا ہی بہتر ہے کہ دیکھ لو مجھے کس کی پشت پناہی حاصل ہے، میں نے کس کی پناہ لے رکھی ہے، کون ہے جو میری مدد کے لیے کھڑا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو مجھ سے کنارہ کش رہو۔ یہ ایک رسول اور نبی کی ہی شان ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر یہ چڑھائی کریں گے، اگر یہ میرے ساتھ زیادتی کریں گے۔ تو یہ گویا اس صورتحال میں بھی اس نبی کے سامنے، اس رسول کے سامنے اس مخلوق کی بھلائی ہوتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا واقعہ طائف کو ذہن میں لائیے کہ طائف کے لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ آپ صاحب حضرات آئی ایم شور سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ واقعہ ذرا ذہن میں لائیے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے حق میں ہی دعا کی۔ فدعا ربہ، اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی طرف چلتے ہیں۔ فدعا ربہ، پھر دعا کی اپنے رب سے، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ بے شک یہ تو قوم ہے مجرموں کی۔ فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسر بعبادی لیلا، تو لے نکلو میرے بندوں کو ایک رات، انکم متبعون، تمہارا ضرور پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، چھوڑ دو باہر کو تھما ہوا، انہم جند مغرقون، بلا شبہ یہ لشکر ہے غرق ہونے کا۔ متبعون، تبع سے بنا، تے بے این، تمہارا تعاقب ہوگا، یو وڈ بی فالوڈ، تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ رہوا، رہو سے بنا، رے ہے واو، رکا ہوا، رحم و سکون کی حالت میں، موشن لیس، ایٹ ریسٹ۔ قوم فرعون، ان کو یکے بعد دیگر عذاب بھی دیے گئے، مختلف آزمائشیں بھی دی گئیں، لیکن حق کی طرف راغب نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مجرم ہونے کی گواہی دی۔ اب اس آیت پہ غور کریں، آیت نمبر 22 پہ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ ایک نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ ایک قوم کے اوپر نبی کی گواہی سے بڑھ کے کسی اور کی گواہی نہیں ہوتی۔ اور آیت نمبر جو 22، 23، 24 ان تینوں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دعا کے بعد یہ بات چیت جب ہوتی ہے، اگر آیت نمبر جو 23 ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کے ایک رات یہاں سے نکل جائیں، ہجرت کر دیں، اور ساتھ ہی اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے حالات کی سنگینی کا اندازہ کریں۔ ہر طرف آپ کے دشمن پھیلے ہوئے، ایک دشمن علاقے میں آپ رہ رہے ہیں۔ اس آرڈر کا لوگوں تک پہنچانا آسان کام ہے یا مشکل کام ہے کہ سارے لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچ جائے؟ وہ چوری چھپے اپنی تیاری بھی کر لیں، پھر جو کوئی وقت مقرر کیا ہے، جو جگہ مقرر کیا ہے، سارے اس پہ بھی پہنچ جائے۔ ان سب کو اکٹھا کر کے کسی ایک طرف لے چلنا ہے۔ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور 2-4 کی بات نہیں ہے، ہزارہ لوگ۔ اور بعض مفسرین نے تو 2 لاکھ تک کا ایک اندازہ جو ہے یہ کیافہ ہمیں دیا ہے۔ چلو لاکھوں میں نہ ہوئے، ہزاروں میں ہی صحیح، ہزارہ لوگ۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کو اکٹھا، ان تک پیغام پہنچانا، ان کو اکٹھا کرنا اور ایک طرف لے چلنا ایک کتنا چیلنجنگ کام ہے، اور خاص طور پہ جب علاقہ بھی دشمن کا ہے، حکومت بھی کسی اور کی ہے،
فوج بھی کسی اور کی۔ اب ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان آیتوں میں ایک بڑا خوبصورت فارمولہ دیا گیا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں تو آپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 24 پہ غور کریں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔ اب وہ نسخہ کیا ہے؟ اپنے جذبات اور احساسات کو پرسکون رکھنا ہے، عقل اور سمجھ کو، دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ بی کول مائنڈڈ، صبر سکون کے ساتھ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھنا ہے کیونکہ تم حق پہ ہو، اور تمہیں یہ فکر ہی نہیں ہونی چاہیے کہ دشمن کی کوئی چال بھی کامیاب ہو سکے گی۔ اور تیسری بات، خود گزر جانا ہے اور دوسروں کو سسٹم کے یعنی نظام ربی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا ہے، وہ جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، آپ کو ان کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور آیت نمبر 24 کو آپ ایک اور حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کے اندر جو خشک راستہ بن گیا ہے، خود تو اس سے گزر جاؤ اور اس بارے میں فکر مند نہ ہو جانا کہ یہ راستہ کھلا ہونے کی وجہ سے فرعونی لشکر تمہیں آ کے پکڑ لے گا۔ Just don't bother about it۔ اپنے حواس کو قابو میں رکھو تاکہ صحیح فیصلے کر سکو، صحیح ڈائریکشن میں جا سکو، اور جو کام دیا گیا ہے اس کو ایک احسن انداز سے پورا کر سکو۔ کم تارکوا من جنات موعوزون، کتنے وہ چھوڑ گئے باغ اور چشمے، تارکو ترکے کے طور پہ سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے۔ کم تارکوا من جنات موعوزون، کتنے وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے، وزروع اور زراعتیں، کھیتیاں، ومقام کریم اور عمدہ مقامات، بڑے شاندار محل، بڑے آرام دہ گھر، ونعمتیں اور نعمتیں کانوا فیہا فاکہین، ان سے مزے اٹھاتے رہے تھے، جو وہ انجوائے کرتے رہتے، اتنی سہولتیں، اتنی لگژریز، سب کچھ پیچھے رہ گئے۔ کذالک، اس طرح ہوتا ہے، یہ ہے وَوَرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث کر دیا ان کے بعد آنے والوں کو۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں، یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ نہ کسی کے ساتھ گئی ہیں اور نہ یہ جائے گی۔ آل فرعون کو اپنی لمبی چوڑی ملکیتوں، باغات، محلات، اپنی فوج، اپنے زور اور قوت پہ بڑا فخر تھا، اور یہ بھول ہی گئے یہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کہ مالک حقیقی ہے، اور وہی ہے باقی رہنے والا۔ ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے کہ جو سہولتیں اور آسائشیں اللہ نے ہمیں دے رکھی، اسے دیکھنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم لوگ اپنی حیات دنیا میں کس طرز کا کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر احکامات ربی کے تحت رہ کے خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید دیتے ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور جب اعلان کر دیا ہے تمہارے رب نے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران کرو گے تو یقیناً میرا عذاب ہے بہت سخت۔ یہ دنیا کے اسباب یہی رہ جاتے ہیں، اور ساتھ تو صرف اعمال جاتے ہیں، اور اگر وہ اعمال صالح ہوں تو پھر کیا ہی کہنا، اور اگر صالح نہیں ہیں آپ خود سوچ لیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، اب فرعون بھی اور ساتھ جو سارے لشکر تھے وہ بھی ڈوب گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو پھر نہ روئے ان پہ آسمان اور نہ زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ ملی انہیں کوئی مہلت۔ بکت بکی سے بنا، بے کافشے، رویا، آنسو بہائے، منظرین نظر سے بنا، نون زوات رہے، ڈھیل دی گئی، گیون ریسپائٹ، بہت اپنی طاقت پہ مان تھا،
اپنی قوت، اپنے ملحات، اپنے وسائل پہ، لیکن غرق ہو جانے سے نظام کائنات میں نہ تو کوئی تعطل واقع ہوا، نہ کوئی کام رکا، نہ کوئی خلل ہوا، بلکہ سارے ہنگامے زندگی اسی طرح چلتے رہے۔ یہ ایک نشان عبرت ہے ہر اس بندے کے لیے جسے یہ ذوم ہے کہ میرے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، میرے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں فرعون، شداد، سکندر، دارا اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے لوگ، بڑے بڑے سپہ سالار اور حکمران آئے اور مٹ گئے۔ زندگی کا پہیہ اسی طرح چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو مہلت زندگی ملی ہے اس کو کیسے گزارا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو کیا ہی کہنے، اور اگر اس کے خلاف تھا تو اقوام سابقہ کے انجام سے ہمیں خود اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو قصص، یہ جو مثالیں قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ محض کوئی تاریخ ہمیں یاد کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے کہ ہم اپنے اعمال کا ان کے اعمال کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں۔ اگر ہماری طرز بھی وہی ہے تو پھر ہمارا انجام بھی ویسے ہوگا، کیونکہ قانون ربی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین نازل فرمائی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی اور برائی کے انجام سے خبردار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہے، زندگی اور موت انہی کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے اور وہی ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ حق کو جھٹلانے اور اس حقیقت کو نظر انداز کرنے والے کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ موت سر پہ آ پہنچے تو اس وقت ایمان لائیں گے؟ یاد رکھیں، اس وقت یا اس حالت میں ایمان لانا کام نہیں آتا۔ ایسے لوگ پکڑے جانے پہ، کسی عذاب میں، کسی تکلیف میں، کسی سزا میں پکڑے جانے پہ دعائیں کرتے نہیں تھکتے کہ اگر یہ مصیبت ہٹ جائے تو جناب ہم مومن ہو جائیں گے، ہم اللہ اور اس کے حبیب کی باتوں کو مانیں گے، ہم اچھے بچے بن جائیں گے۔ اور اگر ان سے عذاب ہٹا بھی دیا جائے تو بجائے اپنے رسول مبین کی دعوت پہ لبیک کہنے کے اس کے داعی کی تکذیب کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسی کچھ حرکتیں آل فرعون نے بھی کی تھی۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اپنی صداقت کی نشانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دیا جائے، لیکن نہ مانے، طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالے گئے، اور آزمائشوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، لیکن بڑے ہی ڈیٹ نکلے، اپنی ہٹ درمی پہ، اپنی ضد بد پہ قائم رہے۔ بحکم ربی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چل دیے، اور ان کا پیچھا کرنے والے، ان کا تعاقب کرنے والے اسی پانی میں غرق ہو گئے۔ ان کا فخر و انبساط کے سارے سامان، باغات، فصلیں، مال و دولت، آرام دہ گھر، سامان تاجش، سب کا سب دھرا رہ گیا، اور اس کے وارث کوئی اور لوگ بن گئے، ساتھ ان میں سے کچھ بھی نہ گیا اور نہ جاتا ہے۔ آل فرعون کا انجام دیکھ کے ہمیں اپنے اعمال کا خود اندازہ کرنا ہے، کیونکہ ایسی مثالیں ہمیں تاریخ کے سبق پڑھانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، مسافر نہ کچھ لے کے آتا ہے اور نہ کچھ لے کے جاتا ہے، سرائے کا سامان تو سرائے میں پڑا رہ جاتا ہے۔ ہم سب کی نجات قرآن کریم پہ، اپنے رسول مبین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔